پاکستان میں آج کل ایک ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے کہ کیا ملک کے اندر اور صوبے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. آلریڈی پولیٹیشینس ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں اور ڈیفینڈ کریں ایگزسٹنگ سسٹم کو. جو اسپیشل انٹرسٹ گروپس ہیں وہ بھی ٹی وی کے اوپر آگے ڈیفینڈ کریں سسٹم کو. اس سے پہلے کہ عوام ان سب کی باتیں سنیں، بڑا ہی سمپل سوال ہمیں پوچھنا چاہیے کہ جس سسٹم کو یہ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیا یہ سسٹم ڈیفینسیبل ہے یا نہیں ہے. عام پاکستانی جو بڑے پروونشل کیپٹل سے باہر رہتے ہیں، اس سسٹم نے ہمیں فیل کیا ہے، کرتا رہے گا. ڈیسیجن ایڈمنسٹریشن، پولیس، ریسورسز، میجر انسٹیٹیوشنز، اعلیٰ عدلیہ ہماری ریچ سے باہر ہے. 200 300 کئی جگہ پہ تو 400 کلومیٹر دور ہے، کانسنٹریٹڈ ہے 4 پروونشل کیپٹلز کے اندر. یہ جو بڑے بڑے صوبے ہیں پاکستان میں، ان کو اگر انٹیکٹ رکھا جائے تو بینیفٹ کرتا کون ہے؟ جو پولیٹیشینز ان کو کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے کہ جو چیف منسٹر بنتا ہے پنجاب کا، کے پی کے کا، سندھ کا، بلوچستان کا، ان لمیٹڈ طاقت ہوتی ہے اس کے پاس، ان لمیٹڈ پیسہ اس کو دیا جاتا ہے. اس کی مرضی ہوتی ہے کہ کس چھوٹے شہر کو، کس چھوٹے ریجن کو پیسہ دینا ہے، کس کے اندر ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ایڈمنسٹریشن، پولیس، ڈیولپمنٹ منی اور پولیٹیکل پیٹرنیج کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی. ان پروونسز کو اگر توڑ کے چھوٹے یونٹ بنا دیے جائیں تو یہ جو بادشاہتیں ہیں ہمارے ملک کے اندر یہ بھی چھوٹی ہو جائیں گی. اس لیے شاید یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو 4-5 بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے، یہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ تبدیلی جی بہت ہی خطرناک چیز ہے. ہم سوال صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں لاجیکلی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے، یہ ڈیبیٹ کیا نیشنل انٹرسٹ کے اندر کی جا رہی ہے، یا جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں، یا جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ طاقت ایونچولی ان کے پاس آ جائے، کیا یہ سسٹم کو صرف بچانے کے لیے یہ بحث کر رہے ہیں؟ ہم تو بڑے ہی سادہ سے سوال کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سسٹم نے ہمیں فیل کیا، تو پھر کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اس سسٹم کو تبدیل کر کے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے؟ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. ڈیبیٹ کو ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک دن ایک شخص اٹھا اور اس نے اعلان کر دیا کہ پاکستان کے اندر 32 پروونسز ہوں گے، اور بحث یہ شروع ہو گئی کہ 32 پروونسز کیوں ہوں گے، کیسے ہوں گے، بڑے صوبوں کو توڑا جا رہا ہے. اصل ایشو یہ ہے ہی نہیں. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سپوزڈلی پاور کو تو ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا تھا 18th امینڈمنٹ میں. 18th امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو این ایف سی سسٹم ہے اس کے ذریعے 57.5% فیڈرل ڈویزبل پول، تمام پیسہ جو پاکستان کے اندر فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے اس کو صوبوں کو دے دیا جائے گا. مگر یہی آئین پاکستان آگے یہ بھی کہتا ہے آرٹیکل 140A کے اندر کہ یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں یہ لوکل گورنمنٹس بنائیں گی، ڈیوالو کریں گی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، فائنینشیل اتھارٹی کو، یعنی عوام کو امپاور کریں گی. پاکستان کا کوئی ایک کونا بھی ایسا ہے جہاں پہ عوام امپاور ہے؟ پیپر کے اوپر ویسے ایسے ضرور لگتا ہے کہ بھائی سب ٹھیک چل رہا ہے. PID کا ایک انالیسس کیا گیا تھا 2012 سے 2026 2012-2026 میں. اس میں مختلف اعداد و شمار کے ذریعے یہ سمجھا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹرانگ فیڈرل ٹیئر ہے، پاکستان کے اندر ایک اسٹرانگ پروونشل ٹیئر ہے، مگر لوکل ٹیئر جب بھی بنایا جاتا ہے اس کو فائنینشلی کمزور رکھا جاتا ہے، اس کو ڈپینڈنٹ رکھا جاتا ہے پروونشل گورنمنٹ کے اوپر. اس سے بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈی سینٹرلائزیشن ضرور کی گئی ان اسپرٹ، مگر وہ صرف یہ کی گئی کہ اسلام آباد سے طاقت اٹھا کے 4 صوبائی کیپٹلز کو دے دی گئی، صوبائی چیف منسٹرز کو دے دی گئی. اس سے نیچے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، نہ یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں جو عام پبلک ہے نا، یہ ہم اس کے کانسیکوینسز بھگتتے ہیں. آپ کو اگر آپ کا کیس لگ جائے، کوئی ہائی کورٹ میں جانا ہے آپ نے، کئی شہروں میں پاکستان کے جو بڑے بڑے وسیع و عریض صوبے ہیں 400 کلومیٹر دور ہوتا ہے آپ سے قریب ترین ہائی کورٹ. اچھے ہسپتال پاکستان میں صرف پروونشل کیپٹلز کے اندر ہے، اچھی یونیورسٹیز پاکستان میں صرف پروونشل کیپٹل یا اسلام آباد کے اندر ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو آپ کو پروونشل کیپٹل میں جا کے پٹیشن کرنی پڑتی ہے. تو پھر ایز پبلک ہمیں یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ اس چیز کو اپوز کر کیوں رہی ہیں. اور اس کو شاید اپوز کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آئین کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک صوبہ ہوگا تو اس کا اپنا ہائی کورٹ ہوگا، اس کی اپنی گورنمنٹ ہوگی، اس کی اپنی اسمبلی ہوگی، اور اس کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوگی
ود ان دا فیڈریشن. اب بہت سے لوگوں کو آپ سنیں گے ٹی وی پہ بحث کرتے ہوئے کہ کیا ہوا کہ پنجاب کے اندر اتنی زیادہ پاپولیشن ہے, کیا ہوا کہ بلوچستان کا سائز اتنا بڑا ہے, اور بھی دنیا کے اندر ایسے ملک ہیں جہاں پہ اس سائز یا اس پاپولیشن یا اس سے بڑے صوبے موجود ہیں. عوام پاکستان یہ سوال پوچھتی ہے, ہم لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کو کنٹینیوسلی پٹیشن کیوں کرنا پڑتا ہے لاہور, پشاور, کراچی, کوئٹہ میں طاقت کے لیے, انسٹیٹیوشنز کے لیے جو آٹومیٹکلی ہمارے سے قریب ہونے چاہیے. جو بحث ایکچولی چل رہی ہے, ہم تو ظاہر ہے عام لوگ ہیں جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے 32 امپاورڈ یونٹ 32 پروونسز ہونے چاہیے. یہ جو نمبر آ رہا ہے نا, یہ رینڈملی ویسے نہیں لیا گیا. ظاہر ہے ہمارے یہاں ملک میں 32 ڈویژنز ہیں مختلف صوبوں کے اندر. ان ڈویژنز کے اندر آلریڈی ایڈمنسٹریشن کا سسٹم موجود ہے. تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں کو صوبہ بنا دیا جائے گا, کوئی نئی جیوگرافیکل باؤنڈری نہیں بنے گی. اگین ہم یہ کہتے ہیں, سوال یہ نہیں ہے کہ 12 بنائے جائیں, 30 بنائے جائیں, 50 بنائے جائیں, 500 بنائے جائیں. پرنسپل کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے. ہوتا کیا ہے جب ایک چھوٹے شہر کو, چھوٹے علاقے کو طاقت دے دی جاتی ہے؟ ہوتا کیا ہے جب ایک چھوٹا شہر, چھوٹا علاقہ, چھوٹا ریجن کسی بڑے پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہتا. یہ کور آرگیومنٹ ہے اس ساری کہانی کا جو عوام کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کو اگزامپل دے دیتے ہیں. پاکستان میں پنجاب میں ایسے بڑے بڑے شہر ہیں جن کے پاس کافی ساری سیٹیں ہیں, پروونشل کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی. وہ ضرور امپورٹنٹ ہے الیکٹورلی, مگر ایک بڑے صوبے کے اندر وہ ایک کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں. یعنی فیصل آباد شیخ پورہ سے کمپیٹ کر رہا ہے ریسورسز کے لیے بھی, اور لاڑکانہ شہید بے نظیر آباد سے کمپیٹ کر رہا ہے, چارسدہ پشاور سے کمپیٹ کر رہا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بڑے پروونس کے اندر مختلف کمپیٹنگ ریجنز ہیں. کسی ایک شہر کی سڑکوں کا پرابلم ہے, کسی ایک شہر کے اندر ہسپتال ٹھیک نہیں ہے, اسکولوں کا اگر پرابلم ہے, پولیس ان ایفیکٹو ہے, تو ہم بلیم کر دیتے ہیں لاہور کو, کراچی کو, ہم بلیم کر دیتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, کے پی کے گورنمنٹ کو. جب حکومت آپ کے اپنے شہر کے اندر ہوگی تو آپ کے پاس ایکسیس بھی ہوگا, آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ آپ کے شہر کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے, آپ کے ریجن کا جو چیف منسٹر ہے, وہ آپ سے 1 کلومیٹر دور بیٹھا ہے. اور اس پراکسیمیٹی کی وجہ سے پرفارمنس ہر پروونس کے اندر زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر 32 پروونسز بنا دیے جائیں پاکستان میں, تو اب ہوتا ہی ہے کہ 4 پروونسز ہیں بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہی کے بڑے لیڈرز چیف منسٹر بنتے ہیں. کئی لوگ تو اسی فیملی سے چیف منسٹر بن جاتے ہیں. تو اب ہوگا یہ کہ ظاہر ہے کہ 32 بچے تو کسی بھی بڑے پولیٹیشین کے نہیں ہیں, تو اس کو ریجنل لیڈرز کو طاقت دینی پڑے گی. اکنامک پرائرٹیز بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اکنامک آؤٹ پٹ ہے وہ ہر ریجن کا سیم نہیں ہے. کچھ ایگریکلچرل ریجنز ہیں, کچھ ایسے ریجنز ہیں جہاں پہ مائننگ ہوتی ہے, کچھ انڈسٹریل ریجن ہیں. ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل پاکستان کے اندر ایک انڈسٹریل ریجن ہے جو ایک پروونس بن گیا, تو اس کی حکومت ظاہر ہے انڈسٹری کے اوپر فوکس کرے گی. مگر اگر وہ ایگریکلچرل ریجن ہے تو ظاہر ہے اس کی اگر جو لوکل پروونشل گورنمنٹ ہے وہ فوکس کرے گی ایگریکلچر کے اوپر, اس کے اوپر کام کرے گی. تو یہ بھی سوال ریڈنڈنٹ ہے کہ جو پروونشل سیٹ اپ ہے اس وقت وہ زیادہ وائبل ہے بنسبت ریجنل سیٹ اپ کے. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے کے اندر آئین کے حساب سے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. ہائی کورٹ ہوتا ہے ایک صوبے کے اندر, ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. اب جو 4 چیف منسٹر ہیں ہمارے, ان کے نیچے 4 چیف سیکرٹریز ہیں جو ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کرتے ہیں. اتنے بڑے صوبے کے اندر اتنی بڑی ہزاروں لوگوں کی ایڈمنسٹریشن کو ایک چیف سیکرٹری ایک پروونشل کیپٹل کے اندر بیٹھ کے کنٹرول کرتا ہے. ان ساری چیزوں کو ڈیوالو ہونا پڑے گا, اس سے پبلک سیکٹر اپرچونیٹیز بھی بنے گی. ایسے ویسے نہیں ہوگا جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ایک یوٹوپین ماڈل کہ جی یہ ہوگا تو سارے لوگوں کے جیب میں پیسے آ جائیں گے اور گاؤں کے اندر خوشحالی آ جائے گی. مگر کلیئرلی اگر ایک سسٹم صحیح نہیں چل رہا تو اس کے اوپر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ہم نے ٹی وی پہ سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ پاکستان میں تو جی ہمیشہ سے 4 صوبے تھے, یہ نیچرل نمبر ہے. ینگ لوگوں کو اگر اس بات کا نہیں پتہ تو 1960 1960s کے اندر پاکستان میں 5 صوبے نہیں تھے. پاکستان صرف 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈڈ تھا. 1 یونٹ تھا پاکستان میں, ویسٹ پاکستان, ایسٹ پاکستان. یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ فیل ہو گیا تھا. تو اس سے ہم عکس یہ کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ 32 پروونسز کا آئیڈیا بھی کام کرے, مگر اس کا مطلب یہ ہے
کہ پاکستان کا جو انٹرنل میپ ہے وہ کوئی سیکرڈ میپ نہیں ہے. ہم نے اس کو پہلے بھی چینج کیا تھا. اب عوام پاکستان اگر چاہیں تو اس کو دوبارہ تبدیل کر سکتے ہیں. تھوڑے سے اپنے زاویے سے، عوام کے زاویے سے بھی بات کر لیں اس مسئلے کے اوپر. ہم جو عام پاکستانی ہیں، ہمیں صرف 32 پروونسز کو سپورٹ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو سسٹم ابھی چل رہا ہے یہ پسند نہیں ہے. ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اگر یہ بن گئے تو کیا کیا پرابلم آ سکتے ہیں. سب سے خطرناک بات جو اس پلان کے اندر ہے 32 پروونسز کے، وہ نقشہ نہیں ہے اس کا. وہ یہ ہے کہ ان شہروں کے اوپر، ان پروونسز کے اوپر حکومت کون لوگ کریں گے. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 200-400 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے پروونشل کیپٹل کے اندر جو چیف منسٹر ہے بہت زیادہ طاقت ہے اس کے پاس. مگر کل جب 32 چیف منسٹر بن جائیں گے، ایک چیف منسٹر ہمارے سر کے اوپر اس کی جو سائرن والی گاڑی ہے وہ ہر شہر میں پھرا کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ 32 کیبنٹ بنانی پڑیں گی، 32 پروونشل پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹس بنانی پڑیں گی، زیادہ منسٹر، زیادہ بیوروکریٹ، آفیشیل ریزیڈنسز، ڈپارٹمنٹ، ڈیولپمنٹ بجٹس اور لوکل پیٹرنیج کی کہانی سٹارٹ ہو جائے گی. ہم ایک بادشاہ جو ہم سے 400 کلومیٹر دور ہے اس سے بھاگ کے ایک اور بادشاہت بنانے لگے ہیں جو ہم سے 4 کلومیٹر دور ہوگی. یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے کہ اس سے کرپشن بڑھ جائے. آج ایک لوکل آپ کے شہر کی فیملی ہے، آپ کے ریجن کی فیملی ہے، طاقتور ہے، مگر وہ ایونچولی جب جاتی ہے بڑے لیڈر کے پاس، بڑے شہر میں، تو وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہوتی ہے سامنے. کل جب اس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس طاقت کا بیجا استعمال نہیں کرے گی؟ اور اگر یہ ہوا تو یہ ٹوٹل ایکسرسائز جو کی جائے گی اس ملک کے اندر یہ میننگ لیس ہے، کیونکہ عوام کو امپاور پھر بھی نہیں کیا جائے گا. یہ ہے جی پہلا خطرہ. دوسرا خطرہ ہے پیسہ. پیسہ اس لیے خطرہ ہے کہ ہر صوبے کے پاس ایکول پیسہ نہیں جائے گا. اس وقت یہ پرپوز کیا جا رہا ہے کہ آبادی کے حساب سے جس طرح سے NFC کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، آگے چل کے بھی ڈویژنز کے اندر آبادی کے حساب سے پیسہ دیا جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. مگر ایک ریجن کا سائز بڑا ہے، ایک ریجن کے اندر آبادی زیادہ ہے، دونوں کی ڈیولپمنٹ نیڈز فرق ہیں. اس سے فرکشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات جس کے اوپر ٹی وی پہ بات نہیں کی جا رہی، پاکستان کا جو اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ ہے، سینٹ، وہ ریپرزنٹیشن آف دا 4 پروونسز کے اوپر بنایا گیا ہے. اگر ایک فیڈریشن ایونچولی اس کے اندر 32 پروونسز ہوں گے تو سینٹ کے سائز کو بھی ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور پھر ایونچولی جوڈیشری، جو شاید سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پاکستان میں ایسے کئی بڑے شہر ہیں جو بہت عرصے سے رونا رو رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہائی کورٹ کی بینچ ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر صوبہ بنے گا تو وہاں پہ ہائی کورٹ بنے گا اس صوبے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیس ٹو جسٹس ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کیپیسٹی کو بھی بلڈ کرنا پڑے گا ہر چھوٹے شہر کے اندر. ہائی کورٹ کے اندر ججز کو ڈالنا پڑے گا، رجسٹریز بنیں گی، ایڈمنسٹریشن بنے گی، اور ایکول کوالٹی کو مینٹین کرنا پڑے گا. ایسے نہ ہو کہ ایک علاقے کے اندر جسٹس ڈسپینس ہو رہی ہو اور ایک علاقے کے اندر جسٹس ڈیلے ہو رہی ہو. یہ ویسے کوئی بھی ایسا آرگومنٹ میں نے آپ کو ابھی نہیں دیا جس سے یہ لاجیکل نتیجہ نکلتا ہو کہ 4 صوبوں کو رکھنے کی ضرورت ہے. صرف وارننگز ہیں، کیونکہ اس کو ایونچولی بھگتنا عوام کو ہی پڑے گا. 4 کو بھی ہم بھگت رہے ہیں، جب 32 بن جائیں گے اس کو بھی عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا. آگے چل کے یہ ڈیبیٹ ایونچولی اگر سیریس ہوئی تو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا. آرٹیکل 239 ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے نئے صوبے بنانے ہیں تو ہر پروونشل اسمبلی 2/3 میجورٹی سے ووٹ کرے گی، نہیں تو پاکستان میں اور صوبے نہیں بن سکتے. اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کو اجازت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک دن اٹھ کے حکم دے دے، اعلان کر دے کہ جی پاکستان کے اندر صوبے بن گئے ہیں. پروونشل اسمبلی بہرحال امپورٹنٹ ہے کہ وہ کنسنٹ دے کے صوبے بننے چاہیے. پرابلم بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں. پاکستان کی جو 4 بڑی صوبائی اسمبلیاں ہیں، پنجاب، سندھ اور KPK کے اندر ایک بڑی جماعت ٹوٹل حکومت کرتی ہے. آپ انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ صوبے بنا دیں جن کا انٹرسٹ یہ ہے کہ صوبے نہ بنے تاکہ ان کی پاور پریزرو رہے. تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے کہ آگے چل کے لوگ فیصلہ کیسے کرتے ہیں. اس لیے یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر صرف نہیں ہونی چاہیے. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے صوبے بننے سے اگر آپ کسی چھوٹے شہر کو، کسی چھوٹے ریجن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو چانس یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ بریک اوے کر لیں اپنی بڑی پولیٹیکل جماعت سے اور اپنے شہر کے لیے کام کریں، اپنے شہر کے اوپر شہر کے لوگوں کی حکومت بنائیں. ہم جو عوام پاکستان ہے ہمیں تو اس ڈیبیٹ کے اندر شامل کیا ہی نہیں جا رہا.
ہم سے نہیں پوچھا جا رہا کہ کس قسم کا سٹرکچر ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے پاکستان میں، کتنا پیسہ ملنا چاہیے شہروں کو، لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے، کون سے سیف گارڈز اس سسٹم کے اندر ہیں کہ رائٹس آف دی آرڈنری سٹیزنز کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ یہ سوال کوئی پارٹی لیڈر نہیں پوچھ رہا، یہ سوال کوئی حکومتی ریپرزینٹیٹیو نہیں پوچھ رہا، یہ تو ہمارے سوال ہیں، اس کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا ہم نے، عوام نے؟ 32 پروونسز ہونے چاہیے؟ آنیسٹلی ہمیں نہیں پتہ۔ یہ نمبر کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، باؤنڈریز کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مگر جو بڑا سوال ہے کہ کیا اس پروونشل سٹرکچر کو تبدیل ہونا چاہیے، تو پھر ہاں، پاکستان کے اندر جو موجودہ نظام ہے صوبوں کا، اس کو تبدیل ہونا چاہیے، مگر اس کو سوچ سمجھ کے کریں، اس کو کانسٹیٹیوشنلی کریں، مگر اس کو کریں۔ ایک دفعہ جب نیا صوبہ بنے گا نا، ایک دفعہ تو ہوگا یہ کہ اس کا نیا چیف منسٹر آ جائے گا، نئے منسٹر اس کے اندر آ جائیں گے، کچھ لوکل فیملیز ایسی ہوں گی، ریجنل فیملیز جو طاقتور ہوں گی، وہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کریں گی طاقت کے اوپر۔ جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھی لگانے کی کوشش کریں گے، مگر کہ جہاں بھی اس قسم کی ڈیولوشن ہوتی ہے اس کو وقت دینا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹا شہر ایک دفعہ یا 2 دفعہ الیکشنز میں کسی ایک فیملی کو الیکٹ کر سکتا ہے، چونکہ وہ پرانے وقتوں میں امپورٹنٹ تھی، مگر ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر وہ فیملی یا وہ پولیٹیکل گروپ پرفارم نہیں کرے گا، ہسپتال نہیں بنائے گا، ہیلتھ کیئر نہیں دے گا، سڑکیں نہیں بنائے گا، پولیس کے اوپر کنٹرول نہیں کرے گا، اکانومی صحیح نہیں چلائے گا، تو ایونچولی عوام ان لوگوں کو مسترد کر دے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارا شہر ہے، بڑا شہر ہے، اس کے کسی محلے میں کوئی ایسا لڑکا ہے، ایسا نوجوان ہے، کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارا سسٹم صحیح چلا سکتے ہیں۔ ہمیں ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی شاید فیڈرل لیول پہ ضرورت ہے، ہمارے لوکل لیول پہ ضرورت نہیں ہے، تو ہم مسترد کر دیں گے پرانے پولیٹیکل جائنٹس کو ٹائم کے ساتھ ساتھ۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرے، عوام سے پوچھیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ریجنل انٹرسٹ کو، آپ کی لنگوسٹک ایتھنک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان سے سوال یہ پوچھیں کہ اگر شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ، چارسدہ، گوادر، شیخوپورہ، فیصل آباد کے اندر اگر صوبے بن گئے تو ان پہ حکومت کون کرے گا؟ کوئی باہر سے آ کے لوگ کریں گے یا انہی کے اندر رہنے والے لوگ کریں گے؟ آپ اس کو جو اپوز کر رہے ہیں، اپوزیشن کی آپ کی وجہ کیا ہے؟ جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں، جو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ امپاور کر دیں ریجنز کو، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ امپاور کر دیں لوگوں کو، اور اگر امپاور کرنے کے لیے آپ کو ان بڑے بڑے صوبوں کو توڑنے کی ضرورت ہے تو ایک دفعہ توڑ دیں ان کو۔ بہت شکریہ۔